خطاب واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا شبیر صدیق صاحب ماہنامہ ایڈیٹر ضیاء حدیث حفظہ اللہ تعالی مائک تے تشریف لیان اور اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ اصلاح معاشرہ کے نام سے آج کی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ ابتدائی طور پر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے دو پہلو بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور دوسرا پہلو نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم صرف امر بالمعروف کو لے کر کے نکلیں اور معاشرے کی اصلاح کریں، ایسا ناممکن ہے۔ جب تک امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر نہ ہو اس وقت تک معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ ہم باہر نکلیں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، برائیوں سے روکیں، بس اسی مشن کو لے کر کے چلیں، تو پھر بھی جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس موضوع کو ذرا مختصر کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اس کے اندر ہر شخص اپنا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کرے۔ اگر ہر آدمی اس معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری نبھائے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کسی بھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ اگر ہر آدمی دوسرے کے اوپر محنت کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس طرح معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، اس سیرت سے ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف ایک پہلو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معاشرے کا ایک فرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معاشرے کا ایک شہری، اس حیثیت سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری؟ اس حیثیت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا طریقہ ہمارے سامنے بیان کیا اس حوالے سے کہ معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دو اعتبارات سے آدمی اس معاشرے کی اصلاح کرے اور اپنا کردار ادا کرے۔ پہلی چیز کہ ایک کسی بھی معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے کچھ اجتماعی پہلو ہیں، وہ اجتماعی پہلو اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر کسی بھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔
مثال کے طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بحیثیت ایک معاشرے کا فرد، بحیثیت ایک شہری، آپ لوگوں کی خوشیوں کے اندر شریک ہوتے تھے۔ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری کہ آپ کو کوئی کسی اپنی خوشی کے اندر بلائے، آپ اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کی اس خوشی میں اس کا ساتھ دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی خوشی کے موقع پر دعوت دی جاتی، اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے جاتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک شادی کی دعوت دی گئی، آپ کو ایک شادی کی دعوت میں بلایا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اس شادی کی دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ گئے، اس شادی کی دعوت میں شریک ہوئے، اور وہاں پر جب اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچے تو آپ نے اس خوشی کا جو یہ موقع تھا، اس خوشی کے موقع کو خوشی کا موقع ہی رکھا۔ آپ نے وہاں جا کر کے اپنا روب طاری نہیں کر دیا، آپ نے وہاں پر جا کر کے وہاں پر موجود لوگوں پر سناٹا طاری نہیں کیا، بلکہ یہ خوشی کا موقع تھا، آپ نے اس خوشی کے موقع کو خوشی کا موقع ہی رہنے دیا۔ کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر بچیاں گیت گا رہی، بچیاں شعر پڑھ رہی، اہل بدر کے بارے میں شعر پڑھ رہی، جو اپنے نیک لوگ گزر گئے ان کے بارے میں شعر پڑھ رہی، اور بچیوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لا چکے، بچیوں نے ایک شعر اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ کر اور پڑھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ اس کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا ایک پیغمبر تشریف لایا ہے، ہماری اس دعوت میں اس خوشی کے موقع پر ایک ایسا پیغمبر آیا ہے کہ جو اس بات کو بھی جانتا ہے جو کل ہوگی۔ کل کیا ہوگا وہ پیغمبر اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بچیوں کی یہ بات سنی اور بچیوں کی اس خوشی کے موقع پر اصلاح کی، انہیں کہا کہ تم یہ بات نہ کہو کہ پیغمبر کل کی بات کو بھی جانتا ہے، نہیں، یہ علم کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس خوشی کے موقع پر ان بچیوں کی جو اشعار تھے ان کو اصلاح کی ہے۔ آپ نے خوشی کے موقع کو خوشی کا موقع رہنے دیا ہے، آپ نے ان بچیوں کو ہٹایا نہیں کہ تم یہ شعر کیوں پڑھ رہی ہو، تم یہ گیت کیوں گا رہی ہو، تم یہ دف کیوں بجا رہی ہو، نہیں۔ تو یہ ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور اسی طرح لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے غم ہیں، ان میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور انہیں تسلی دیں، انہیں حوصلہ دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے غم کے اندر، لوگوں کی پریشانیوں کے اندر بھی ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو خبر ملی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ ان کی حالت اس قدر نازک ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کے آخری جو ایام، آخری جو وقت ہے وہ آ چکا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، بڑے وہ غمگین ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے گھر میں تشریف لے گئے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں پہنچے تو آپ نے جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو وفات پا چکے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے کہا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ آنکھیں اس آدمی کی اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، لہذا جب کسی آدمی کی روح نکل جائے تم اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی، گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ وفات پا گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَزَجَّ النَّاسِ، گھر والے اہل خانہ چیخ پڑے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ ابو سلمہ وفات پا گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں تسلی دی،
ان کے غم کے اندر شریک ہوئے اور انہیں جو ہے وہ حوصلہ دیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا دعا کی؟ فرمایا کہ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، اے اللہ ابو سلمہ کے اہل خانہ انہیں حوصلہ عطا کر دے، اللہ ابو سلمہ کے جو بچے ہیں تو ان بچوں کا کارساز بن جا، یا اللہ ابو سلمہ کی قبر کو وسیع کر دے، یا اللہ ابو سلمہ کی قبر کو روشن کر دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں پر موجود گھر والوں کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا کو سن کر اہل خانہ کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی، محسوس ہوئی ہوگی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اس طرف توجہ کر لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بحیثیت معاشرے کا ایک فرد، آپ کی زندگی کا طریقہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ آج کی کانفرنس اس کا عنوان یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے آپ نے کیا طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے جو جنازے تھے، کوئی فوت ہو جاتا اس میں بھی شریک ہوتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نے آپ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا، فرمایا کہ کوئی بھی آدمی فوت ہو جائے اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے، اس کے دفنانے سے پہلے تم نے مجھے خبر دینی ہے، آکے تم نے مجھے بتانا کہ فلاں شخص فلاں مسلمان فوت ہو چکے، فرمایا کہ تم پہلے اس کو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھنی، مجھے آ کر کے خبر دینی۔ کیوں خبر دینی؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب کوئی شخص فوت ہوگا اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتِ لَهُ رَحْمَةٌ، فرمایا کہ میرا نماز جنازہ پڑھنا، میرا اس کے لیے دعائیں کرنا اس آدمی کے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اصلاح معاشرہ، ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کا اسوہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے آپ کا طریقہ ہمارے سامنے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص اگر خاندان کا، برادری کا کسی آدمی کی وفات پر کسی جنازے میں شریک نہ ہو تو وہیں سے لڑائیاں شروع ہوتی کہ فلاں ہمارا فلاں عزیز فوت ہوا تھا اور فلاں شخص شریک نہیں ہوا تھا، وہ ہمارے مرے ہوئے پہ کیوں نہیں آیا، ہم اس کے مرے ہوئے پہ کیوں جائیں؟ یہاں سے بھی لڑائیاں شروع ہوتی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ ذمہ داری ہماری لگا دی کہ ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے جنازے میں ہم شریک ہوں۔ جب کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے تو کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے لوگوں کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ کوئی معاشرے کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا
کو آپ علیہ السلام خبر ملتی کہ فلاں شخص بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر کے آپ وہاں پر گئے، ان کی عیادت کی، ان کی بیمار پرسی کی۔ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور انہیں جا کے تسلی دی، انہیں جا کے خوشخبری سنائی کہ اے ام علا ابشری، تم خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جو بیماری آتی ہے، یہ جو پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے آدمی کے گناہوں کو، آدمی کی خطاؤں کو اس سے ایسے ہی دور کر دیتا ہے جس طرح سونے سے اور چاندی سے جو آگ ہے اس کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے کہ جس طرح سونا اس کو آگ پر پگھلانے سے اس کی میل بالکل اس سے الگ ہو جاتی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بخار ہوتا ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کی وجہ سے، اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو اس آدمی سے ایسے ہی الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہم اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی ترغیب بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ کوئی مسلمان بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے وہ جانا چاہ رہا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے وہ جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، جہاں پر اس نے جانا ہے، اس کے گھر سے لے کر کے اس بیمار کے گھر تک جتنا بھی راستہ ہے، جتنے بھی گلیاں آئیں گی، جتنے بھی روڈ آئیں گے، یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، ان گلیوں میں چل رہا ہے، ان روڈوں پر چل رہا ہے، ان سڑکوں پر چل رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ان روڈوں پر نہیں چل رہا، ان گلیوں میں نہیں چل رہا، یہ حقیقت میں جنت کے باغ میں چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر سے نکلے، 10 میل کا فاصلہ ہے، 50 میل کا فاصلہ ہے، جتنا بھی فاصلہ ہے، یہ سارا اس کا فاصلہ، یہ اس کا سارا یہ سفر، یہ گویا کہ وہ جنت کے اندر چل پھر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ حتیٰ یجلسا، وہ آدمی جا کر کے اس بیمار آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ کیا بیٹھ کر اس کا ثواب ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی اس کا ثواب جاری ہے۔ میں وہ جا کر کے وہاں پر بیٹھ گیا، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب وہ آدمی اس بیمار کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس آدمی کو اوپر سایہ کر لیتی۔ کیا اب بات ختم ہوگی؟ فرمایا نہیں، ابھی بات آگے چل رہی۔ فرمایا کہ اگر یہ بندہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت اس بیمار پرسی کے لیے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آج سارا دن تم نے میرے اس بندے کے لیے صرف دعائیں کرنی ہے جو میرے دوسرے بندے کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بحیثیت معاشرے کا ایک فرد آپ نے اپنا نمونہ پیش کیا ہے۔ آج ہمارے لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعتراضات کہاں سے شروع ہوتے کہ جناب ہمارا فلاں آدمی بیمار تھا، ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار تھا، ہمارا گھر کا فلاں آدمی بیمار تھا اور فلاں ہمارا رشتہ دار اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا، اس نے پوچھا تک نہیں۔ اور اگر ہم معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو یہ اعتراضات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی پہلو ہے کہ معاشرے کے اندر رہ کر کے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثال، صرف ایک مثال دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکل کے آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، اب آپ نے کہیں پر جا کے رکنا ہے اور وہاں پر آپ نے اپنی سواری کھڑی کرنی ہے۔ اب کیا ہے، اپنی سواری کو ایسی جگہ پر کھڑی نہ کریں کہ جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو، جہاں سے گزرنے میں لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نمونہ اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے آپ اپنی سواری کہاں کھڑی کرتے تھے؟
اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اپنی سواری اس جگہ پر کھڑی کرتے جہاں باقاعدہ طور پر پارکنگ کا اہتمام ہوتا تھا. یہ نہیں کہ جہاں جگہ ملی کھڑی کر دی اور لوگ پریشان ہو رہے، راستہ بند ہو گیا، لوگ پریشان ہے کہ راستہ کھلے اور ہم یہاں سے جائیں. نہیں، ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے معاملات سے بچیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اپنی سواری ایسی جگہ پر کھڑی کریں جہاں پر کھڑی کرنے سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ ہو، جہاں باقاعدہ پارکنگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہمارے سامنے، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. معراج کا سفر شروع ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس پر سفر شروع ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر بیت المقدس میں پہنچے اور آپ جس سواری پر گئے تھے آپ نے وہاں پر سواری کھڑی کی. اب آپ نے مسجد میں جانا تھا، وہاں نماز ادا کرنی تھی، اللہ کی طرف یہ حکم تھا. اب آپ سواری پر تھے، آپ نے اپنی سواری کہاں کھڑی کی؟ کیا راستے میں کھڑی کر دی؟ کیا آپ نے ایسی جگہ پر کھڑی کر دی جہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا یا جہاں سے گزرنے والوں کو کوئی تکلیف ہوتی؟ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فربت بالحلقۃ التي يربط بها الانبیاء، میں نے اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھا تھا جہاں پر پہلے انبیاء باندھتے آئے ہیں. یہ پارکنگ کا اہتمام اللہ نے شروع سے کیا تھا. پہلے انبیاء جو بھی نبی بیت المقدس میں آیا اور اس نبی نے جہاں پر اپنی سواری کھڑی کی تھی اپنی سواری کو باندھا تھا، میں نے بھی اپنی سواری کو وہیں پر باندھا. تو یہ معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہم لوگوں کی گاڑیاں نہ لیں، ہم لوگوں کی لان تان نہ لیں کہ اپنی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی کر دیں. تو ایک معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے اصلاح معاشرہ یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. اور اسی طرح اصلاح معاشرہ کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ ہم کیا کریں اور اس معاشرے کے اندر ہم نے کیا اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں تاکہ ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہم ایک بہترین فرد ثابت ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے. آپ علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسے بہترین پڑوسی ثابت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی جو اس کے پڑوسی ہیں اس کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بہترین ہونے چاہیے. فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی، فرمایا کہ بالجار، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ نصیحت ہی کرتے رہے. فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین علیہ السلام پڑوسیوں کو کہیں وراثت کے اندر بھی حصہ دار نہ قرار دے دیں. تو یہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار سے ہمارا پڑوسی وہ تنگ نہ ہو، ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ علیہ السلام بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص جو ہے وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص جس شخص کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں. مانا کیا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کو جو ہے اپنی شرارتوں سے بچانا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک پڑوسی کو خواہ مخواہ اس کے ساتھ پنگے کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے اس قدر تنگ آ جائے کہ وہ لوگوں کو بتانے پر مجبور ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، باتیں تو اور بھی بہت کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے کہ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ علماء موجود ہیں اور ان کے بھی جو ہے وہ خطابات ہونے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.